فرزانہ یہ بتائیے کہ آپ چونکہ ممبر بھی رہی ہیں لیجسلیٹو اسمبلی کی، منسٹر بھی رہی ہیں، کشمیری عوام، آپ کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، آزاد جموں کشمیر سے، وہ اس قضیے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور جو ڈفرنس ہے، بھارت کا فالس فلیگ بھی ہوتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کمپیریٹیولی جموں کشمیر میں، آزاد جموں کشمیر میں اور انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑا فرق جو آزاد کشمیر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں آزادی ہے اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کسی قسم کی آزادی نہیں۔ آزاد کشمیر میں جو بھی ہیومن رائٹس ہیں یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے حساب سے، ہماری کانسٹیٹیوشن کے حساب سے، ہر کشمیری کو وہ حق حاصل ہے۔ وہ دے آر فری ٹو گیٹ ایجوکیشن، مدارس پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہے، ہر کچھ میٹر میں کوئی پولیس یا آرمی چیک پوسٹ نہیں ہے کہ جو مستقل چیک کر رہی ہو۔ تو آزاد جموں کشمیر میں فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آپ کا جو ہے فریڈم ٹو ارن، فریڈم ٹو پروٹیکٹ لینڈ، سب کچھ ہے آزاد جموں کشمیر۔ ساتھ میں یہ بھی ایک آزادی ہے آزاد جموں کشمیر میں کہ جو ہمارے کشمیری ہیں وہ پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں، وہ وہاں پر پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ وہاں پر جاب بھی کر سکتے ہیں، وہ وہاں پر بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے کبھی بھی کسی کشمیری کے ساتھ ایسا نہیں کیا کہ اس کے کشمیری ہونے پر، اس کے مسلمان ہونے پر اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اب آپ اس کے برعکس دیکھیے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کیا ہوتا ہے۔ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جی اسٹیٹ ٹیررزم ہے۔ وہاں پر ہندوستان کی جو سرکار ہے، ہوتے تو وہاں پر الیکشنز ہیں اور لوکل ریپریزنٹیٹیو، چاہے وہ پی ڈی پی ہے یا این سی ہے، وہ لوگ جیت کر آتے ہیں، لیکن وہ اعلی کار کس کا بنتے ہیں؟ وہ دہلی کی حکومت کے اعلی کار بنتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ایفسپا ہیں، یہ جتنے بھی کالے قوانین ہیں، یہ ہندوستان نے کون سی اسمبلی سے پاس کروائے ہیں؟ انڈین آکوپائڈ کشمیر کی اسمبلی سے۔ تو یہ وہاں کے جو لیجسلیٹرز ہیں، وہاں کے جو پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیوز ہیں جو کہ اسمبلیز میں آتے ہیں، وہ زیادہ تر اعلی کار بنتے ہیں، اور ٹولز ریگنگ بنتے سے ہیں آتے ہیں، ہندوستان عوام کی کی۔ ریپریزنٹیشن تو نہیں ہوتی نا ٹرو کشمیریوں کی؟ جی بالکل، وہ بالکل نہیں ہوتی۔ جو ہماری اصلی لیڈرز ہیں وہ ہاؤس اریسٹ میں ہوتے ہیں۔ علی گیلانی صاحب اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میر وائس کو دیکھ لیجئے آپ، یاسین ملک کو دیکھ لیجئے، شبیر شاہ کو دیکھ لیجئے، آسیہ اندرابی کو دیکھ لیجئے۔ ہمارے جو ایکچوئل ریپریزنٹیٹیوز ہیں، جو ہماری ایسپریشنز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہ تو سارے یا تو جیل میں ہیں یا پھر انڈر ہاؤس اریسٹ ہیں۔ وہاں پر جمعے کی نماز جو ہے اس تک کی اجازت نہیں ملتی، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجس دن ہو، عید ہو، ربیع الاول، 12 ربیع الاول کا دن ہو، یا پھر محرم ہو، کسی بھی قسم کی ریلیجس ایکسپریشن جو ہے اس کی اجازت نہیں ملتی۔ مدارس، آپ نے حالیہ ہی سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ مدارس تک کو وہ بند کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی مسئلہ ہو رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنی زیادہ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ تو ایسے کالجز اور یونیورسٹیز جہاں پر کہ مسلمان میرٹ پر آ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، ان کو بند بھی کیا جا رہا ہے۔ پھر ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں کشمیریوں کے ساتھ ان کو بالکل اپنی جو ہندو کاسٹ سسٹم ہے، اس میں جو ان کے لوور کاسٹ ہے، جو انٹچبلز ہیں، انسیبلز ہیں، اس لیول پر انہوں نے کشمیریوں کو رکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا بزنس نہیں کرنا، ان سے ہم نے کوئی خریداری نہیں کرنی۔ یہ جو وہاں پر پڑھ رہے ہیں، اگر پاکستان کا کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے اور پاکستان کے حق میں نعرے لگ جاتے ہیں تو ان کی پرسیکیوشن ہوتی ہے، ان کو پنشمنٹ ہوتی ہے، ان کو وہاں کے تعلیمی اداروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ ہندوستان میں جہاں کہیں بھی سڑکوں کے یا انسٹیٹیوشنز کے مسلم نام ہیں، ان کو بہت عرصے سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اردو کو ہٹا کر ہندی جو ہے اس کو رائج کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے، جو کشمیری ہماری جو شناخت ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے، ہماری ٹھیک ہے۔ زبان کو، ہمارے رنگ شکل ایمان، سب کچھ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں آزاد جموں ٹھیک ہے۔ کشمیر کی طرف کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی موازنہ ہمارے بالکل ساتھ نہیں نہیں بنتا۔ ہوا۔ فرزانہ یہ بتائیے کہ کشمیر میں جو آسیہ اندرابی کے حوالے سے اور دیگر جو قیدی ہیں، یاسین ملک صاحب ہیں، میر وائز عمر فاروق ہیں، ان کے والد صاحب بھی جام شہادت نوش کیا تھا، تو یہ لیڈرشپ کے حوالے سے کیا کوئی کنسرن پایا جاتا ہے؟ اور حکومتی سطح پہ اس کے حوالے سے کوئی اقدامات انٹرنیشنل لیول پہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے، یقیناً پاکستان
आज़ाद जम्मू कश्मीर, बल्कि पूरा द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जो पूरा खित्ता है, इसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन, जो वकालत है, वो पाकिस्तान करता है। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, चाहे वो ओआईसी है, तो वहां पर ये मामला उठाए जाते हैं। और जो कुछ भी जिस तरह से हिंदुस्तान कर रहा है, ना सिर्फ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, बल्कि बाकी हिंदुस्तान में भी मुसलमानों और माइनॉरिटीज के साथ जो बर्बरियत होती है, इस पर बात लाजमन करता है पाकिस्तान। हाँ, जो साइड इवेंट्स होते हैं जहां पर के बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स बात कर सकते हैं, तो वहां पर आजाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है, वो लाजमन वहां पर इनवाइटेड होते हैं और वो बात भी करते हैं। उसके साथ साथ ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर, यानी कि पूरे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर की अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है। इसका कोई खास असर इसलिए नजर नहीं आता कि ये जो सारी इंटरनेशनल एनजीओज हैं, ये बात तो करती हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो है किसी भी बात पर, किसी मशवरे पर, किसी सजेशन पर अमल नहीं करता। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, आज तक उसमें कमी नहीं हुई। 2019 से पहले तक तो मामलात जैसे भी चल रहे थे, उसके बाद से ये है कि उन्होंने तो पूरा एक गासबाना अपना जो है वो क्लेम डाल दिया है कि ये तो है ही हमारा इलाका, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कर ली है। अब इस पर तो कोई बात नहीं हो सकती। हिंदुस्तान तो अब कहता है कि हम तो अब आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं कि उनको भी हमने आजाद करवाना है, और ये पूरा खिता तो हमारा बनता है। तो आजाद जम्मू कश्मीर में इसकी बहुत ही ज्यादा कंसर्न है। कुछ एक दो चीजें हैं जो कि अमूमन लोगों को पता नहीं होती, इसलिए मैं जरूर शेयर किया करती हूँ कि कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे जो हैं एलओसी क्रॉस करके इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में चले गए थे, तो हिंदुस्तान की फौज ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया था, और फिर बाद में उनको जो है मार भी दिया था। ऐसे एक दो केसेस हैं जो कि यूके, इंग्लैंड में, जो कि वो इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन है, तो वहां पर हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ कश्मीरी वकला ने मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ वहां पर केसेस रजिस्टर किए हुए हैं। ये बड़ी अहम बात है, और ऐसे और भी केसेस जो है उनके खिलाफ रजिस्टर करने की जरूरत है, उन सारे ममालिक में जो कि इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन समझे जाते हैं। इसकी क्या अहमियत है? ये जो बुचर ऑफ गुजरात है, मोदी, इनको अमेरिका जाने की इजाजत नहीं थी, इनको वीजा नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली। अमेरिका में एक एनजीओ ने इनके खिलाफ केस किया था और इनके खिलाफ फैसला हुआ था। तो ये बड़ा, इसमें जो है इनकी बड़ी अहमियत है, और ये वो सारे ठीक स्टेप्स हो हैं कि गया। जिनको करके सिर हासिल जो है प्रेशर डेवलप हो प्रेशर सकता डेवलप है। किया जा सकता है, बिल्कुल। फरजाना, आप बताइए क्या मैसेज देंगी? देखिए, मैं एक ही मैसेज दूंगी बहैसियत कश्मीरी। हमारे अली गिलानी साहब का एक नारा था, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो यही मैसेज है मेरा।